جو لوگ جاگتے ہیں اس کی داد رسی ہوتی ہے اور اس کو کچھ ملتا ہے، جو لوگ سوئے رہتے ہیں یا کسی کی دھمکی کی وجہ سے وہ قانونی چارہ جوئی نہیں کرتے، تو یہ تو ظلم کو پروموٹ کرتے ہیں اور ظالم کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ کی جو ٹیم ہے میں اس کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور اس قابل سمجھا۔ تو یوں بھائی، یہ جو آپ نے دو سوال پٹ کیے ہیں، ایک تو آپ نے مانت میں خیانت کی بات کی ہے اور دوسرا آپ نے یہ آن لائن فراڈ کی بات کی ہے۔ تو اس میں جو پی پی سی کا سیکشن ہے وہ ڈیل کرتا ہے 406، جو مجرمانہ خیانت ہوتی ہے۔ لوگ جو ہوتے ہیں کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اور مانت میں خیانت یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی چیز بطور مانت رکھ دیتے ہیں، تو واپس پہ جب آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ میری چیز میرے حوالے کی جائے، تو کچھ لوگوں کی نیت میں فتور آ جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ چیز جو ہے یوز کر لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ان کی نیت ہے وہ بدنیتی ہونی چاہیے۔ تو اس کو پی پی سی کا سیکشن جو ہے 406 ڈیل کرتا ہے، اور اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ 7 سال تک ہے، اور اس کی آپ اندراج مقدمے کے لیے پولیس اسٹیشن سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں پہ آپ کا مقدمہ درج نہیں ہوتا تو آپ ایس پی کمپلینٹ کو یا سی پی او کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا ادھر جا کے آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو اس کے بعد آپ کے پاس جو فارم ہوتا ہے وہ آپ جسٹس آف پیس کے پاس جا کے ایک پٹیشن دائر کر سکتے ہیں بذریعہ کونسل۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ بعض اوقات قانون میں گواہ جو ہوتے ہیں نا وہ ضروری ہوتے ہیں، مسٹ ہوتے ہیں کہ آپ اس میں گواہ مینشن کریں۔ جب امانت کسی کے پاس رکھی جاتی ہے، بعض اوقات کیونکہ اتنا اعتماد ہوتا ہے تو وہ چیز اس کے سپرد کی جاتی ہے، تو جب ایک بندہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھتا ہے وہ کسی اور کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کا کیا ہوگا کہ وہ قانونی طور پر وہ کوئی کچھ ریکوری اس کو مل سکتی ہے یا پاسبل نہیں ہے؟ دیکھیں یوں بھائی، جب بھی کوئی چیز کسی کے پاس بطور امانت رکھی جاتی ہے تو اس کو قانونی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی گواہان ہونے چاہیے، کم سے کم 2 گواہان ہونے چاہیے، جن کے سامنے یہ آپ رقم دیتے ہیں، گاڑی دیتے ہیں یا کوئی اور چیز بطور امانت کسی کے سپرد کرتے ہیں، تو 2 گواہان کا ہونا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی بطور مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی لین دین کریں یا کوئی اس طرح کے معاملات کریں تو آپ لکھ لیا کریں۔ تو یہ تو قرآن مجید کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے نبی کا یہ واضح پیغام ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ کریں اور تحریری کر لیا کریں، تاکہ کل کو آپ کے لیے کوئی مسائل پیدا نہ ہو۔ تو اس لیے جب بھی آپ کوئی ایف آئی آر کرواتے ہیں تو لاء کے مطابق تو اس میں 2 گواہان کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ جب بھی آپ اپنی ورشن کسی بھی آفیسر کے پاس رکھیں گے یا کسی ایسے فورم پہ جہاں پہ آپ کی داد رسی ہونی ہے، تو آپ کو گواہان کا جو ہے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ادروائز اس کی جو آپ کی ایف آئی آر ہے اس کی ورتھ جو ہے یا اس کی کہہ لیں وزن جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں رہتا۔ اگر گواہان نہ ہوں تو گواہان کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اب مطلب بغیر ایویڈنس کے کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی آدمی کو آپ جزا یا سزا نہیں دے سکتے بغیر ایویڈنس کے۔ ہر چیز جو ہے ایویڈنس پہ اور آپ نے پروو کرنا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا وہ قول ہے کہ اگر آپ کو 1000 مجرم جو ہیں، 1000 گناہ گار لوگ جو ہیں وہ چھوڑنے پڑیں تو چھوڑ دیں، لیکن کسی ایک بے گناہ کو جو ہے سزا نہ دیں۔ سر ایک کچھ دن پہلے ایک آن لائن سکیم ہوا ہے ہمارے اس ایریا میں۔ ایک پاکستانی بندہ ہے، اس نے ایک ایپ لانچ کروائی ہے اور اس میں کئی لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے، اور اس کے بعد وہ سکیم ہو گئی ہے۔ اب وہ بندہ روپوش ہو چکا ہے یہاں سے، اور
اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایپ تو کسی بھی کوئی وہ ٹھوس چیز نہیں ہے، تو قانونی طور پہ یہ، کیونکہ یہ ہمارے ناظرین کا یہ ایک جو کوشچن تھا کہ آپ نے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ وہ یہ جو اسکیم ہو چکا ہے اس کا قانونی لحاظ سے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ جی ایوب بھائی، میں آپ سے گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں، اور یہ جو فراڈ ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا اپر لیول کا فراڈ ہے۔ ویسے فراڈ کو جو پی پی سی کا سیکشن ڈیل کرتا ہے وہ ہے 420، تو آپ اس کے خلاف کوئی بھی بندہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے، آپ سے دھوکہ دہی کرتا ہے، تو آپ اس کے خلاف جو ہے 420 کے تحت ایف آئی آر کروا سکتے ہیں، جس کی 7 سال تک سزا ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں۔ یہ کیس ایف آئی اے کے پاس جائے گا یا پنجاب پولیس ہی اس کو ڈیل کرے گی؟ جی پنجاب پولیس بھی ڈیل کر سکتی ہے، اگر کوئی ہائی لیول پہ آپ سمجھتے ہیں کوئی اتنا ہائی پروفائل کیس ہے اور زیادہ اماؤنٹ کا ہے تو اس کو آپ ایف آئی اے کے پاس بھی لے جا سکتے ہیں۔ ادروائز 420 جو ہے یہ تھانہ میں ایف آئی آر ہوگی اور ایف آئی آر کی انکوائری ہوگی، اور اگر بندہ وہ تفتیش کے مطابق گلٹی ہوتا ہے تو اس کو سزا ہوگی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، اور اگر وہ مطلب دھمکا کے کچھ لوگوں کو خاموش کر دیتے ہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے اس میں کوئی اور بھی جو ہے دفعہ ایڈ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بھائی، قانون جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو لوگ جاگتے ہیں اس کی داد رسی ہوتی ہے اور اس کو کچھ ملتا ہے، جو لوگ سوئے رہتے ہیں یا کسی کی دھمکی کی وجہ سے وہ قانونی چارہ جوئی نہیں کرتے، تو یہ تو ظلم کو پروموٹ کرتے ہیں اور ظالم کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی پولیس کے ساتھ رابطہ کریں اور کوشش کریں، اور انشاءاللہ جب وہ جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ بھی رستے نکالتا ہے اور قانون بھی ساتھ دیتا ہے اس کو۔ بہت شکریہ اعجاز صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی یہ تھے جناب میاں اعجاز احمد سکھیرا صاحب، اپنے مفید مشورے آپ لوگوں کو دے رہے تھے۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، آپ میاں اعجاز احمد سکھیرا صاحب سے ہمارے چینل کے تھرو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے قانونی مشورے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔